الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں میں۔ ایک ہمارے ملک کی بہت مایہ ناز شخصیت اشفاق احمد، آپ جانتے ہیں ان کو، نام سن رکھا ہے۔ ان کی اہلیہ بانو قدسیہ، وہ بھی اپنے فکر و فن کے لحاظ سے ایک بہت بڑا نام، لکھنے میں، پڑھنے میں، بولنے میں۔ انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک سیمینار میں تقریر کری تھی حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، اور مجھے اس تقریر میں سامعین کی طرف سے بہت زیادہ داد بھی مل رہی تھی۔ آپ کو کلیپ مل رہی ہوتی ہے نا، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی گرپ ہو گئی ہے، یہ لوگ انوالو ہیں آپ کی بات سننے میں۔ تو کہتے ہیں مجھے وہ محسوس ہوا کہ یہ ایک بڑی سکسیس ہے میرے لیے کہ لوگ میری بات سن رہے ہیں، میری بات سن کے داد دے رہے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ وہ پہلی صف میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب میں نے اپنی تقریر ختم کی تو اس کے بعد میں بڑے فاتحانہ انداز میں انہوں نے کہا جی میں بڑے فاتحانہ انداز میں واصف صاحب کے پاس گئی کہ مجھے یہاں سے آج شاباش ملے گی۔ تو کہتی میں جب پہنچی تو آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ کہتی میں بیٹھی تو انہوں نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، کیا تم اس ہستی پر بات کرنے کی اہلیت بھی رکھتی ہو کہ نہیں؟ کہ ہم جس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس ہستی کے بارے میں بات کرنے کی بھی اہلیت ہے کہ نہیں ہے ہماری؟ اور اہلیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی بات آپ کی زندگی میں شامل ہے کہ نہیں، آپ اس کے فالوور ہیں کہ نہیں، یا صرف باتیں ہی کرنی ہیں؟ ورنہ تو لکھی پڑھی ہے۔ سرکار ویسے فرماتے تھے لائبریریوں سے بھرا پڑا ہے زمانہ۔ آپ کہتے تھے کہ جو کتاب ہے یہ علم کا مدفن ہے، اور نگاہ جو ہے وہ اس کا مخزن ہے، یعنی کہ یہ نگاہ سے علم نکلتا ہے اور اکثر کتابوں میں مدفون ہو کے یہ لائبریریوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ سرکار فرماتے تھے کہ جب کسی پہ بات کرنی ہو تو وہ اہلیت کا دھیان رکھا جائے۔ یہ جس ہستی کے بارے میں آج پورا سیمینار، جتنی بڑی بات رکھی گئی ہے، ہم تو ان کی جوتوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ہم اپنی ایک مدحت پیش کر سکتے ہیں، اپنی کچھ جو باتیں ان سے زندگی میں سیکھی ہیں وہ سمجھ کے ہم پیش کر سکتے ہیں، اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ میں آپ کو آخر میں سرکار واصف صاحب کا وہ کلام جو سرکار نے حضرت داتا گنج بخش کے حوالے سے لکھا تھا وہ بھی میں پیش کروں گا آپ کو۔ میں نے کشف المحجوب کے بہت سارے قصے سرکار واصف صاحب سے سن رکھے تھے۔ اس میں ایک مجھے جو بڑا ہمیشہ سے اٹریکٹ کرتا تھا واقعہ، آپ نے فرمایا کہ داتا حضور نے کہا کہ ہم ایک دفعہ ایک بزرگ کے بارے میں سنا کہ بہت ولی اللہ ہیں، اور ان سے ملنے ہم چلے گئے۔ وہ جنگل کے پار کسی علاقے میں رہا کرتے تھے۔ کہتے ہم وہاں گئے تو مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا، تو اس بابے نے جماعت کروائی، اور جب اللہ اکبر کہہ کے اس نے وہ الحمد شریف پڑھنا شروع کی تو داتا صاحب کہتے ہیں ہمیں لگا کہ اس کے نا تلفظ میں کچھ کہیں پر غلطی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ہم نے اس کے پیچھے سے نماز اپنی ہٹا لی اور ہم نے علیحدہ سے نماز پڑھ لی۔ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے کھانا شانا کھایا، اس کے بعد ہم واپس نکلے۔ تو کہتے ہیں اب جنگل سے ہمارا گزر ہو رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ہمارے رستے میں شیر آ گئے۔ تو کہتے شیر آ گئے تو ہم گھبرا گئے۔ تو اتنے میں دیکھا کہ وہی بابا جو تھا جس نے وہ جماعت کروائی تھی، وہ لکڑی ہینٹتا ہوا جناب آ گیا۔ اس نے کہا ہٹ بھاگ جاؤ، یا اللہ کے کتو، یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کو تنگ مت کرو۔ داتا صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ طاقت آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم تلفظ پہ دھیان کرو، تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ طاقت کہاں سے ملی ہے۔ تو بعض اوقات ہم
ظاہری باتوں کو اتنی زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں کہ باطنی باتیں جو ہیں وہ کہیں چھپ جاتی ہیں۔ میں نے ظاہری باتیں داتا صاحب سے 3 باتیں سیکھی، آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جو ظاہر ہے اس کی 3 نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے کتاب، قرآن پاک، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک آپ کو لکھ دیا ہے یہ آپ کے لیے ایک مکمل بات ہے۔ دوسرا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا ہے آپ اس کی اتباع کریں، اس کو مانیں۔ اور تیسرا نقطہ جو انہوں نے بتایا جو بہت قیمتی میں سمجھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اجماع امت، کہ جو تمام مسلمان مل کر ایک فیصلہ کر لیں اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے۔ سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ اسلام صرف جو ہے وہ شریعت ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے متفقہ فیصلے کا بھی نام ہے، کہ آج مسلمانوں کے اتفاق کی کیا بات ہے، ایک چیز پہ فیصلہ کر لیں وہ چیز شریعت کا حصہ بن جائے، وہ آپ کے دین کا حصہ بن جائے، لیکن اتفاق سے تمام مسلمان امت مسلمہ مل کر ایک فیصلہ کر لیں۔ اور آپ نے اس طرح سے حقیقت کی دنیا کے بھی 3 اصول بتائے۔ ایک پہلا اصول آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، ماننا۔ دوسرا نقطہ آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی اپنی زندگی میں ماننا، کہ اللہ تعالیٰ کی جو جو صفات ہیں آپ ان کو بھی مانیں۔ اور تیسرا نقطہ جو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے فیصلوں کی حکمت کو بھی جاننا۔ ہم تو بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ واقعہ ہو گیا، کوئی نہ کوئی اس میں اللہ کی رمز ہوگی، اللہ کی حکمت ہوگی، لیکن اس حکمت کو جاننے کے لیے بھی کوئی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ حقیقت کے اور طریقت کے جو 3 اصول جو بتائے داتا صاحب نے، میں نے ان کو اپنی زندگی میں بڑے غور سے دیکھا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی۔ میں آپ کو اینڈ پہ تھوڑی سی سرکار کی، کیونکہ وقت کافی کم ہے، سب حضرات بیٹھے ہوئے، مجھے یاد ہے وہ سرکار وائس صاحب کے پاس نا وہ نصرت فتح علی خان صاحب پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ نصرت فتح علی خان صاحب کے والد صاحب ایک دن تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نا اس کو کہیں کہ یہ نا قوالی کیا کرے، ہمارے گھر کا تو سارا دار و مدار بھی قوالی کے اوپر ہے، یہ قوالی نہیں کرتا۔ تو آپ نے وہ خان صاحب سے پوچھا، نصرت فتح علی خان صاحب سے، کہ بھئی کیا ہوا ہے، کیوں نہیں تم قوالی کرتے؟ اس نے کہا کہ جی میری نا آواز بہت باریک ہے، تو آج کل کے جو قوال ہیں ان کے بڑے بھاری بھاری گلے ہیں، مجھے قوالی کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا پھر میں تمہیں کلام لکھ کے دیتا ہوں، داتا حضور کا عرس آ رہا ہے اور تم نے وہاں جا کے یہ قوالی پیش کرنی ہے۔ تو سرکار نے اسی وقت ہی لکھ کے ایک قوالی دی اور منقبت بحضور داتا حضور، اس نے وہ تیار کی اور عرس مبارک پہ جا کے اس نے پیش کی۔ اس کو اتنی پذیرائی ملی کہ اس کی جو پہلی کیسٹ آئی تھی نا نصرت فتح علی خان کی، اس کی پہلی کیسٹ کی پہلی قوالی ہی وہی تھی، اور وہ تھا کہ داتا کے غلاموں کو اب عید منانے دو، سرکار نے آنا ہے محفل کو سجانے دو، صحرائی عقیدت کا نصرت کو سنانے دو۔ وہ بڑی لمبی ایک وہ تھی، اور وہ اس رات کو پھر نصرت فتح علی خان وہ 2 بوریاں بھر کے تو سرکار کے پاس آ گئے نوٹوں کی بھری ہوئی، کہ یہ جی سارا آپ کی وجہ سے جو ہے نا مجھے ہی ملا ہے۔ تو آپ نے اوپر سے 2 نوٹ اٹھایا، آپ نے کہا چل بھاگ اب تیرا کام ہو گیا۔ تو یہ بزرگوں کی جو عنایت ہوتی ہے، اصل تو یہی کام ہے۔ ہمارے ایک وہ یوسف صاحب تھے، وہ سرکار کے پاس ہے، انہوں نے کہا جی میرا یہ بھی مسئلہ ہے، میرا یہ بھی مسئلہ ہے، میرا یہ بھی مسئلہ ہے۔ آپ نے کہا بس تم آتے جاتے رہا کرو، یہ تو خود ہی حل ہو جائیں گے مسئلے۔ بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہونا، ان آستانوں پہ حاضر ہونا، ان کی محافل میں جا کے بیٹھنے سے آدھے سے زیادہ مسئلے آپ کے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ شاید آدھے سے زیادہ مسئلے ہم نے خود ہی بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں نے یہ بھی ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں یہ سرکار کا ایک غیر مطبوعہ کلام ہے جو ابھی تک کسی کتاب میں نہیں موجود، اور بہت طاقتور کلام ہے۔ میں آپ کو اس کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں، آپ نے سننا ہے جی، ہے نہیں؟ منقبت بحضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔
تو ہے نور احمد مصطفیٰ، تو ہے نور احمد مصطفیٰ ہمہ وقت صورت مرتضیٰ، تو ہے نور احمد مصطفیٰ ہمہ وقت صورت مرتضیٰ، تیرے در سے راہ خدا ملی تیرا نام داتا علی علی۔ تو ہے نور احمد مصطفیٰ ہمہ وقت صورت مرتضیٰ، تیرے در سے راہ خدا ملی تیرا نام داتا علی علی۔ تیرا عرس کم نہیں عید سے، کوئی پوچھے بابا فرید سے کہ جو گھٹنوں کے بل چل کے آئے ہیں، نہیں تیرا عرس کم نہیں عید سے، کوئی پوچھے بابا فرید سے، تو نگار خواجہ سنجری تیرا نام داتا علی علی۔ تیرے در سے ملتا ہے بے طلب، تیرے در سے ملتا ہے بے طلب، کوئی خالی جھولی گیا ہے کب، ہو عطا جمال محمدی تیرا نام داتا علی علی۔ تیرے عرس پاک کی دھوم ہے، ہمہ اولیاء کا ہجوم ہے، تیرے عرس پاک کی دھوم ہے، ہمہ اولیاء کا ہجوم ہے، تیرے در پہ جھکتا ہے ہر ولی تیرا نام داتا علی علی۔ تو حبیب حق کا حبیب ہے، تو حبیب حق کا حبیب ہے، تیرا قرب عین نصیب ہے، لو سلام سید غزنوی تیرا نام داتا علی علی۔ نہیں ایک واصف بے نوا ہے زمانہ در پہ جھکا ہوا، نہیں ایک واصف بے نوا ہے زمانہ در پہ جھکا ہوا، ہو بلند نعرہ حیدری تیرا نام داتا علی علی۔ نہیں ایک واصف بے نوا ہے زمانہ در پہ جھکا ہوا، ہو بلند نعرہ حیدری تیرا نام داتا علی علی۔ تو ہے نور احمد مصطفیٰ ہمہ وقت صورت مرتضیٰ، تیرے در سے راہ خدا ملی تیرا نام داتا علی علی۔ سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے یہ جو بزرگوں کے آستانے ہیں نا، یہ ٹیلی گرام بھیجنے کے سینٹر ہیں۔ آپ یہاں پر آئیں تو آپ کو خیال کی دنیا کے ٹیلی گرام وصول ہوتے ہیں، ان کے پاس جایا کریں تاکہ آپ کے دل کی اور دماغ کی گتھیاں کھلا کریں، آپ کے راہ حق کے سفر آسان ہوا کرے۔ اللہ اپنی راہ پہ چلنے والے لوگوں کو اسی رستے سے گزارتا ہے، یہ جو اولیاء اللہ کا رستہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ان کا رستہ مانگو جن پر تیرا انعام ہوا ہے، تو ابھی تو شاید میلہ لگنا ہے، ابھی تو شاید روز حساب آنا ہے، لیکن ابھی سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر۔